میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جہاں بات کرتے ہیں مہنگائی کی، وہاں بات یہ بھی کرتے ہیں کہ مہنگائی کے باوجود جو چیزیں دستیاب ہیں اس پہ بھی ملاوٹ کی جاتی ہے۔ دودھ میں ملاوٹ بھی ہے اور اس کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، نیچے نہیں آتی ہمارے جو قیمتیں بڑھ جائیں۔ مضر صحت اور جان لیوا ملاوٹ ہے، ملاوٹ زدہ دودھ ہے، شہری موذی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور جانوروں سے زیادہ دودھ لینے کے لیے جو ہارمونز کے حوالے سے بوسٹن اور سوموٹک انجیکشن لگائے جاتے ہیں، یہ حالانکہ ممنوع انجیکشن ہے، اس کے باوجود بھی سرعام بکتے بھی ہیں، لگائے بھی جا رہے ہیں۔ ان کے استعمال سے بیماریاں بھی ہوتی ہیں، کینسر تک کا کہا گیا ان سے ہوتے ہیں، اور ایسے جانوروں کا گوشت بھی مضر صحت ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وجوہات کیا ہیں؟ تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسیشن کے صدر شاکر عمر صاحب۔ السلام علیکم جناب، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہر آدمی پریشان ہے، ایک تو دودھ کی قیمتیں اتنی زیادہ، جی 90 روپے لیٹر، اوپر سے پھر اس میں ملاوٹ اتنی زیادہ کہ 90 روپے ادا کرنے کے باوجود بھی گھر جو چیز لے کر کے آ رہے ہیں آپ وہ ملاوٹ زدہ ہے۔ تو سر یہ آپ لوگ کتنا پانی ملاتے ہیں ایک من دودھ میں؟ میرا خیال ہے کہ 15-20 کلو تو ملا ہی دیتے ہوں گے۔ دیکھیں جی، اینڈ یوزر کے پاس ضرور میں اس چیز کو تسلیم کروں گا کہ ملاوٹ شدہ دودھ جاتا ہے، پر فارمرز جہاں سے، کیونکہ ہم ملک پروڈیوسرز ہیں، ہم پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتی مڈل مین ایسوسیشن، کیونکہ پوری مارکیٹ پہ مڈل مین چھایا ہوا ہے۔ مڈل مین ہم سے ان ریٹرن ایک معاہدہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں 4.5 کلو کریم کا دودھ پورے سال لوں گا آپ سے، بصورت دیگر اگر کہیں بھی کریم میں کمی آئی تو میں قیمتیں کم ادا کروں گا۔ اچھا، وہ خالص دودھ آپ سے لے رہا ہے جی، اور کس قیمت میں؟ وہ لے رہا 74.50 روپے میں۔ وہ 74 روپے لے رہا ہے، اور مارکیٹ میں جب یہ ہم گھروں تک پہنچتا ہے 90 روپے، جی اور خالص بھی نہیں ہوتا۔ جی آپ سے خالص دودھ لے لیا مڈل مین نے، اور اندازاً کتنا ایک من میں کتنا پانی ملاتے ہوں گے؟ دیکھیں جی، میں ایک سروے، کیونکہ وہ بعض این جی اوز کے ساتھ میں نے ایک سروے کیا تھا، مختلف دکانوں سے دودھ کے سیمپلز لیے تھے، کیونکہ ہم دیتے ہیں 7 فیٹ کا دودھ، پر وہ آیا تھا 3.5 فیٹ، جس دکان سے بھی چیک کیا۔ پر جو بڑی جن کی سیلز زیادہ، کچھ دکانیں ایسی ہیں جن کا فیٹ پورا آیا تھا وہاں یہ پہ۔ کم تعداد ہے ان کی، ورنہ جی، اکثریت آپ نے جو فیٹ اس کے میں 3.5 لیول فیٹ ہے بتایا تو اس سے تو پھر آدھا ہو گیا، تقریباً آدھا پانی ایک من ہو دودھ گیا۔ میں 20 کلو جی پانی، جی، اسی یعنی طرح 40 ہو گیا۔ کلو دودھ میں جی 20 جی، کلو، اندازہ کر لیں۔ تو یہ تو ناظرین، دیکھیں، اس کو تو کنٹرول کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کنٹرول کرے اس اچھا، پہ۔ یہ مڈل ہم مین ہمارے ساتھ ایسوسیشن مل گئے ہر تو جگہ فائدے میں ہے، آپ جی سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، کنزیومر سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس پہ چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اقلیت جہاں ہوگی منظم ہوگی، یہ ایک منظم ایسوسیشن ہے، اور ظاہری سی بات ہے ہمیں اچھا، یہ ایڈوانس تو وہ پیسے ہے نا کہ دیتے ہیں آپ یہ۔ کے یہاں سے دودھ نکلا اور وہاں جا کے جناب مڈل مین کے ہاتھ میں چلا گیا، اور جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ سب کے سامنے۔ لیکن آپ لوگ جانوروں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جانوروں کے پاس جو بوسٹن انجیکشن، سوموٹو، یہ سرعام فروخت ہوتے ہیں اور آپ لوگ یوز کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ دودھ حاصل کرنے کے لیے جی، بھینس یا گائے سے، تو یہ تو ممنوع انجیکشن ہے، کیوں استعمال کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے، آر بی ایس ٹی، سوماٹیک اور بوسٹن دو یہ ایک ریسرچ پروڈکٹ ہے، اور ڈرگ کنٹرول اتھارٹی نے اسے پاکستان میں رجسٹرڈ کیا، نہیں، اور رجسٹر کیا تھا لیکن اب وہ کہتے ہیں ممنوع کر دیا ہے، اس ایسا کے نہیں ہے، باوجود سرعام فروخت ہو رہا ہے، آپ لوگ خریدتے بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ بین ہو گیا تھا، اس کے بعد ہائی کورٹ نے میں اس پہ اسٹے ہو گیا، سندھ ہائی کورٹ نے اس پہ اجازت دے دی لگانے کی یہ دوبارہ۔ بڑا مسئلہ ہے، ڈار صاحب نے بھی تو اسٹے لے لیا، اب ہاں، اس پہ تو بھی اسٹے۔ چونکہ اب چیزیں ایسی ہیں نا کہ یہ ایک رجسٹرڈ پروڈکٹ ہے، اور میں ایز اے فارمر یہ کہوں گا کہ جی جب تک یہ پروڈکٹ رجسٹرڈ پروڈکٹ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے رجسٹرڈ کی ہے، ڈریپ نے اسے رجسٹرڈ کیا، ہم نہیں اسے ٹھیک ہے، لگاتے رہیں ممنوع گے۔ کر دیا تھا، اسٹے لے لیا، لیکن اس کے جو استعمال سے جو بیماریاں ہو رہی ہیں، اس کا گوشت تک جانور کا مضر صحت قرار دیا جاتا ہے، یہ پتہ چل گیا آپ لوگوں کو، تو زیادہ سے زیادہ دودھ دینے کے لیے کا استعمال ایسا لوگوں کی نہیں ہے۔ جانوں تو دیکھیں نہیں میں کھیل آپ رہے کو پھر بتاؤں اس کی وجوہات ہے نا۔ دیکھیں، یا تو گورنمنٹ آف پاکستان محکمہ لائیو اسٹاک بریڈنگ ایسوسیشنز کا قیام عمل میں لائے، فارمرز کو فیسلٹیز دے، ان کی بریڈ کو امپروو کرنے پہ کام کرے۔ ہماری بریڈ کو ان ہارمونز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری نیلی راوی، کنڈی اور سائیوال ایسی بریڈ ہے جنہیں ہم، ظاہری سی بات ہے یہ ہارمون کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے، میں اس بارے شاید میں نہیں کچھ نہیں، کہوں گا۔ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، تو بریڈ کو امپروو کرنے پہ بریڈ، گورنمنٹ ہمارے دیکھیں ساتھ بریڈ کام کرے ظاہر نا۔ امپروو ہوگا تو بہت سارے جی مسائل حل ہو جائیں گے، اس کے بعد ہی ہم بات ہی کر سکتے ہیں کہ جی دودھ کی قیمتیں کیوں بڑھ جاتی ہیں، وہ نیچے بھی آ جائیں گی۔ اس کا بھی حل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ کی جو قیمتیں اچانک آپ لوگ بڑھا دیتے ہیں، جی، اور پھر وہ کمشنر صاحب بھی کہتے ہیں جی میری بات سنوائی نہیں ہوتی، تو نیچے لے کے نہیں آتے۔ دیکھیں جی، ایسا نہیں ہے۔ سر یہ بھی ذہن میں رکھا کریں کہ 60% سے زائد لوگ اس ملک کے خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اتنا مہنگا دودھ۔ دودھ کی قیمتیں، میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو شیئرز کی کئی چینلز پہ، کہ دودھ کی قیمتیں زیادہ نہیں ہیں، کم ہیں۔
پوچھیں آپ کیوں؟ کو یہ کم لگتی ہوں گی؟ دیکھیں میں سے پوچھیں جن کی فارمر، میں ایز اے فارمر انتہائی ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں 7 فیٹ کا دودھ فراہم کر رہا ہوں کراچی شہر کو، بلکہ پورے ملک سر کو۔ یہ تو آپ نہ کہیں، یہ آپ نہ کہیں کیونکہ آپ تو مڈل مین کو دے دیتے دیتے ہیں ہیں نا اس جی، کی۔ ہم دے رہے ہیں آگے، تو دیکھیں گورنمنٹ کا کام ہے اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا، اور جبکہ ظاہر سی بات ہے جو ویلیو ایڈیشن کرنے والی کمپنیز ہیں وہ 2 فیٹ کا 120 130 روپے لیٹر بیچ رہی ہیں، اس پہ آپ کچھ نہیں کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے نا، بات کریں، دیکھیں یا تو ان پٹس کو بھی کنٹرول کریں، پھر دودھ کی قیمتوں کو کنٹرول کریں۔ ان پٹس پہ اگر کنٹرول ہوگا، تمام تنقید تو جی شاکر عمر صاحب آپ کی، اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے پھر ہمارا اور آپ کا کچھ نہیں ہے، سب کچھ کنٹرول گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے، تو نااہلی حکومت کی ہے۔ جی جی بالکل نااہلی حکومت کی ہے۔ ہم تو دیکھیں، سر خود احتسابی بھی تو کچھ چیز ہوتی ہے نا، آپ نے ہمیں اپنا گرمان میں بھی جھانکنا دیکھیں چاہیے۔ جی 95 روپیز کاسٹ آف پروڈکشن ہے دودھ کی 95 جی، کیا ہمیں بات کر رہے ہیں؟ 74 روپے 50 پیسے کا ریٹ دیا جا رہا ہے۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے، روزانہ تو پھر فارمرز کیسے پورا دیوالیہ کرتے ہو ہیں رہے ہیں، روزانہ نہیں فارمر، پھر آپ پورا کیسے کر رہے ہیں اگر 74 آپ کو 95 میں پڑ رہا ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے، تو ہم اٹس مین کہ پھر وہ ہے نا طریقہ کار دوسرا بھی پھر۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں اب جو آپ نے ہارمون کی بات کی، اب ہارمون کو دانستہ شارٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مارکیٹ سے غائب کیا جا رہا ہے اس کی قیمتیں بڑھانے کے لیے، کیونکہ ڈالرز کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ اب آپ صبح بھیج دیں ٹیم کو بھینس کالونی، وہاں پہ ہزاروں لوگ ڈی ڈی ایف کے گیٹ پہ کھڑے ہیں ہارمون لینے کے لیے، ہارمون نہیں مل رہا ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے جب ہارمون مارکیٹ سے غائب سر ہو جائے آپ گا، نے یہ جو دودھ کی بات پروڈکشن کی آدھی ہے ہو جائے گی۔ یہ شاکر صاحب سمجھ میں نہیں آئی جی 95 میں آپ کو پڑ رہا ہے 74 میں آپ دے رہے ہیں، میں پورا کس سمجھا طرح رہا کر ہوں نا، میں سمجھا رہا ہوں نا آپ پورا کو۔ کس طرح کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے ٹھنڈی کہ مارے بغیر پورا کس طرح کر رہے ہیں؟ روزانہ میں آپ کو بتاؤں، پوری کی پوری مارکیٹ چلتی ادھار پہ، اس میں سروائیو صرف وہ لوگ کر رہے ہیں اب، چونکہ بہت سارے لوگ دیوالیہ ہو کے واپس جا چکے ہیں پنجاب، کچھ یہاں دیوالیہ ہو کے ویسے ختم، کچھ ہجرت کر چکے ہیں۔ اب چونکہ گورنمنٹ کمپنیز کو، ڈبہ بند کمپنیز کو سپورٹ کر رہی ہے، فارمرز کا ریٹ انہوں نے کم رکھا ہے، جب 95 روپیز کاسٹ آف پروڈکشن ہمیں 74 روپے دے رہے ہیں تو فارمر تو دیوالیہ ہو رہا ہے نا روزانہ، اور فارمر دیوالیہ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں یہ کراچی شہر سے فارمرز کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے، اور یہ 5 سال کے بعد کی جو ان کی پالیسی ہے ڈبہ بند دودھ یہ لائیں سر گے آپ لوگوں کو مارکیٹ کے جگہ اندر۔ دینے کی بات ہوئی تو بمبر کھٹا کے بمبور پاس، میں انہوں نے بمبور میں ہمیں جگہ ہمیں دی ہے، اس کے 2 مرتبہ بجٹ بھی اس کا ملا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کا کیا حال ہے، وہ بجٹ ادھر ادھر ہو گیا ہے، ہمیں اب تک کوئی چیز نہیں ملی، نہ ہی کوئی آگے پروگرام دیا گیا۔ اچھا اس پہ تو سر بڑے بڑے اب تو لوگ شامل ہو گئے ہیں شہر میں، جی ان سے بھی کسی سے بات ہوئی آپ کی کہ کوئی کالونی بسائی جائے، اس طرح کی جگہ دی جائے آپ کو شہر سے اصل باہر؟ میں جی میں نے ابھی دنیا کے جہاں ترقیات ممالک میں جس ملک انداز سے ریاض صاحب کو بریڈنگ میں ہوتی نے ہے آپ خط لوگ بھی کریں لکھا یہاں ہے، پر؟ میں نے خط لکھا ہے، چونکہ 1965 میں صرف ایک بھینس کالونی بسائی گئی تھی، اس کے بعد 1992 میں عشرت لباس صاحب نے بلال کیٹل کالونی اور سرجانی چھوٹی چھوٹی کالونیز بنائی تھی۔ میں نے ملک ریاض صاحب سے اس خط میں درخواست کی ہے کہ وہ جیسے انسانوں کے لیے کالونیز بسا رہے ہیں تو ہمارا بھی کچھ سوچ لیں، فارمرز کا ایک جدید ترین کالونی خیر ایک بسائی کام جائے حکومت کا ہے، لیکن جہاں آپ کو انتہائی ہائی درست آدمی جینک تک آپ طریقے سے، پہنچ جائیں، ہاں آپ کو پتا ہے سلاٹر کہ حکومت بھی ہاؤسز اسی کی ہوں، مانتی ہے۔ جی جی جی، جس میں سلاٹر ہاؤسز ہوں، جس میں سپلائی کولڈ چین برقرار رکھنے کے لیے دودھ کے چلر پلانٹس لگے ہوں، تمام چیزیں، بایو گیس پلانٹ لگے ہوں، جو ہمارا ڈنگ لاکھوں میٹرک ٹن گوبر سمندر برد ہو جاتا ہے، تو اسے کام میں لا کے قیمتی فرٹیلائزر بنایا جائے، شہر کو مفت گیس فراہم کی جائے، مفت بہت بجلی کچھ فراہم کی کچرے جائے۔ سے دیکھیں بہت یہ کچھ تو ہو ایک سکتا تھا جس طرح آپ پراپر بتا رہے ہیں۔ پلاننگ اس پہ کرنی پڑے گی، اس میں محکمہ لائیو اسٹاک ہماری مدد نہیں کرتا، سندھ ویٹنری ڈپارٹمنٹ ہماری مدد نہیں کرتا۔ ہم دیکھیں دودھ کی قیمتیں، آپ نے کہا دودھ کی قیمتیں ضرور کم ہو سکتی ہیں، دیکھیں میں ایک بات کس کا، طرح ہوگی بتائیں نا سر، میں لوگوں کو کچھ بھلا ہو، میں لوگوں کا دیکھیں کیا قصور ہے یہ بیچاروں کو اتنا مہنگا جو میں دودھ کوئی اور خریدنے میں محسوس نہیں مجبور ہیں۔ کرتا یہ کہنے میں کہ ہم جانوروں کے 2 دن کے بچے ذبح کروا دیتے ہیں، کیونکہ جب وہ ہم پہ لائبلٹی بن جاتا ہے تو ہم اسے 200 روپے کے عوض بیچتے ہیں۔ جو جانور 10 سال تک دودھ دے سکتا ہے ہم اسے 270 ڈیز بعد سلاٹر ہاؤس کی نظر کر دیتے ہیں۔ دیکھیں گورنمنٹ ہمیں وسائل فراہم کرے، جانور کو ریسائکل کرنے کے لیے زمینیں فراہم کرے، جانوروں کے بچوں کو پالنے کے لیے پنجاب گورنمنٹ کی طرف پہ جیسے سیکرٹری لائیو اسٹاک نسیم صادق صاحب ایک مجاہد کی طرح کام کر رہے ہیں، ہمیں ایسے سیکرٹریز کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت نہیں ان سیکرٹریز کی جنہیں سزا کے طور پہ بھیجا جاتا ہے لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے اندر کہ جی کام کریں۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسے افسران کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دیں، ہمیں وہ لوگ چاہیے جیسے کہ ایک مجاہد کے طور پہ نسیم صادق صاحب کام کر رہے ہیں، اپنی بریڈ کو امپروو کریں، لائیو اسٹاک کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں، ہمیں کٹا پال اسکیمیں دیں، جو کٹے ہم پالیں۔ دیکھیں 15 لاکھ جانور ہم سالانہ ذبح کروا دیتے ہیں، اگر ہم انہیں پالیں گے تو ظاہری سی بات ہے دودھ اور گوشت کے لیے وہ ہمیں 3 سال میں 45 لاکھ جانور دستیاب ہوں گے، اور اس کے لیے ہمیں سر کام آپ کرنا ہوگا مل جل کے۔ بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں اس میں آپ تو چلیں جی حکومت سے اپیل کر لیا آپ نے، یہ لوگ جو بیچارے
یہاں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، اتنا مہنگا دودھ، دیکھیں جی، ملاوٹ زدہ دودھ استعمال لوگوں کرنے پر کو مجبور ہیں، میں تو وہ یہ کہاں کہتا جائیں ہوں بیچارے؟ کہ اگر کاسٹ آف پروڈکشن کے مطابق لوگ دودھ خالص دودھ پینا چاہتے ہیں تو دودھ 120 روپے لیٹر فروخت ہوگا کراچی میں، اور بلکہ پورے ملک کے اندر، کیونکہ دیکھیں پورے ملک میں اس وقت سینتھیٹک ملک فروخت ہو رہا ہے، صرف کراچی، کوئٹہ، وہاں پہ اچھا دودھ فروخت ہو رہا ہے۔ دیکھیں خشک دودھ کے مایا سیلاب میں ہمیں بہا دیا گیا ہے، انڈیا سے خشک دودھ امپورٹ کر کر کے پورے شہر کے اندر پاؤڈر کی دہی فروخت ہو رہی ہے۔ کوئی گورنمنٹ کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اس کے اوپر۔ میئر صاحب کو ہم بار بار درخواست کر چکے ہیں، ملاوٹ شدہ دودھ فروخت ہو رہا ہے جی، کوئی ایکشن لے، کمشنر صاحب کو، وزیر اعلیٰ صاحب کو، چیف سیکرٹری صاحب کو، کوئی نوٹس لینے کو تیار نہیں ہے۔ ہم انہیں کہہ چکے ہیں جی مردہ یہ جانوروں کا حکومت گوشت کام، فروخت ہو بالکل رہا ہے۔ آپ کے جتنے مسائل ہیں شاکر عمر صاحب، یہ بھی اور لوگوں کے جو مسائل ہیں، لوگوں کا ظاہر کیا قصور ہے ملاوٹ زدہ دودھ وہ استعمال کریں۔ لیکن آپ نے خود کہا کہ آپ کے یہاں سے تو صحیح جاتا ہے، لیکن مڈل مین ایسوسیشن بڑی مضبوط ہے، لوگوں سے ملے ہوئے بھی ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ کیا آپ نے کہ قیمتیں کم ہو سکتی ہیں اگر حکومت آپ کا ساتھ دے، آپ کو جگہ فراہم کرے، یا جتنا جدید طریقے اپنانا چاہتے ہیں آپ بھی، تو اس حوالے سے کبھی حکومت سے رابطہ بھی ہو براہ راست آپ دیکھیں جی، میں نے انہیں لکھا تھا کہ آخر ہم کب تک دودھ کی قیمتیں بڑھاتے رہیں گے؟ جیسے پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کو میں اپریشیٹ کروں گا اس میں کہ جیسے پاکستان پولٹری نے ترقی کی، ہم بھی وہی خواب سر وہ دیکھتے میاں ہیں۔ صاحب کے بیٹے نے کاروبار شروع کر دیا، ہم بھی وہ خواب دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈیری بھی ایسی ترقی کرے گی، بلاول ہماری بریڈ بھٹو بھی زرداری ایسی کا کام امپروو شروع ہوگی۔ کرے گا تو شاید ہو لیکن جائے۔ دنیا کی بریڈ 100 لیٹر روزانہ تک دے رہی ہے علی سرور صاحب، ہماری بریڈ 7.5 لیٹر روزانہ دے رہی ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ ہماری گورنمنٹ نے کام نہیں کیا۔ گورنمنٹ کام نہیں کر رہی۔ گورنمنٹ بہت کام شکریہ، کرے گی تو بہت شکریہ شاکر عمر صاحب، فارمر ایسوسیشن کے صدر ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے ملاوٹ کے حوالے سے، ملاوٹ زدہ دودھ کے حوالے سے، اس کی قیمتوں کے حوالے سے کس طرح کم ہو سکتا ہے۔ بالآخر تمام باتوں کا نتیجہ آخر میں حکومت وقت پہ پہنچتا ہے، اور حکومت وقت جو کچھ کر رہی ہے وہ ہمارے آپ کے سامنے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کام نہ کر کے بھی لوگ ووٹ انہیں کی دے دیتے ہیں۔ اب یہ لمحہ فکر ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اگلے